رب العزت ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں ان کی ناشکری نہ کرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہے کہ دریاؤں سمندروں کے ساحل یا صحراؤں میں ریت کے جتنے ذرے ہیں ان کو گنا جا سکے، یہ تو ممکن ہے کہ درختوں کے جتنے پتے ہیں انہیں گنا جا سکتے، یہ تو ممکن ہے کہ دریاؤں سمندروں میں جتنا پانی ہے پھر اس کے جتنے قطرے ہیں ان کو گنا جا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے جتنی نعمتوں کو تخلیق کیا ہے ان کا شمار ممکن نہیں ہے۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول ہے کہ اگر اللہ رب العزت ایک زبان کی بجائے ہمارے جسم پہ جتنے بھی بال ہیں ہر رونگٹے کو زبان دے دے، گویائی کی طاقت دے دے، اور وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں لگ جائیں تو قیامت تک اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، میں نے جتنی بھی نعمتیں تجھے دی ہیں ہر نعمت کا حق ادا کر، ہر نعمت کا شکر ادا کر۔ تو اللہ والو سیدنا موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے تو آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، جب میں نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتا، جب میں نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتا تو حق کیسے ادا کر سکتا ہوں، میں شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ رب العزت نے عرشوں سے آواز دی کہ اے میرے کلیم، اے میرے موسیٰ، تو نے شکر نہیں ادا کیا بلکہ شکر ادا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، کہ تو نے شکر نہیں ادا کیا بلکہ شکر ادا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو یہ ادراک حاصل ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو پھر وہ اٹھتے بیٹھتے ہر پل کہے گا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی نعمتیں تخلیق فرمائی ہیں جن کا ہمیں ادراک ہے، ہمیں سمجھ ہے، ہمیں شعور ہے، اور وہ تمام نعمتیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں یا جن کا ہمیں علم نہیں ہے، جن کا ہمیں ادراک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ تمام نعمتیں اللہ رب العزت اپنے ایک نظام کے تحت اپنے بندوں میں بانٹتا ہے، اپنی مخلوق میں بانٹتا ہے بغیر کسی تفریق کے۔ کافر کو بھی اللہ دے رہا ہے اور مسلمان کو بھی اللہ دے رہا ہے، لیکن دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جو صرف مقبولیت میں ملتی ہیں، وہ عام نہیں ہیں، ان کی تقسیم یا ان کی دین عام نہیں ہے، وہ صرف مقبولیت کے اوپر ملتی ہیں۔ تو اللہ والو اس وقت دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، اور 7 بر اعظموں کے اندر 4200 مذاہب ہیں۔ یہ اللہ کی قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ نے تجھ مجھ کو دین اسلام کے لیے قبول کیا ہے۔ 7 بر اعظم ہیں، 4200 مذاہب ہیں، 6 ارب انسان ہیں، ان 6 ارب لوگوں میں سے اللہ نے تجھ مجھ کو کلمے کی توفیق دی ہے، ایمان لانے کی توفیق دی ہے، یا نور ہدایت عطا فرمایا ہے، تو 4.5 ارب لوگ ایمان کی نعمت سے محروم ہیں۔ صرف 1.5 ارب لوگوں کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ کیوں؟ کہ جس کو اللہ قبول کر لیتا ہے پھر اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے، سرفراز کر دیتا ہے۔ اس کے لیے قبولیت ضروری ہے، بقیہ نعمتوں کے لیے قبولیت نہیں ہے۔ وہ رب العالمین ہے، اس نے نعمتوں کو تخلیق کیا ہے، وہ نعمتوں کو بن مانگے بھی عطا کر رہے ہیں، مانگنے پہ بھی نواز رہا ہے اور بن مانگے بھی عطا کر رہا ہے، لیکن ایمان کے لیے اللہ کی بارگاہ سمدیت میں قبولیت ضروری ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، جس کو اللہ اپنے بنانے کا ارادہ کر لیتا ہے پھر جس کو وہ قبول کر لیتا ہے اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اس کو اپنا بنا لیتا ہے، اور جس کو قبول کر لیتا ہے، جس کو اپنا بنانے کا ارادہ کر لیتا ہے، تو سب سے پہلی نعمت اللہ رب العزت جو عطا فرماتا ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ وہ کس کی نعمت ہے؟ ایمان کی۔ اب اللہ بولو یہاں سے بات توجہ کے ساتھ سننی ہے دل کے کانوں سے، کہ اللہ رب العزت نے 6 ارب لوگوں میں سے ہمیں نکالا، ہم کتنے ہیں؟ 1.5 ارب۔ 1.5 ارب لوگوں کو ایمان دیا،
کتنے لوگوں کو؟ 1.5 ارب لوگوں کو ایمان دیا۔ اب اس 1.5 ارب لوگوں میں سے کم از کم 50 کروڑ لوگ جو ہے وہ اسی خطے میں رہتے ہیں، اسی خطے میں رہتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ 22 کروڑ لوگ تو صرف پاکستان کے اندر ہیں، اور پاکستان سے زیادہ مسلمان ہندوستان کے اندر ہیں۔ اور جو ہندوستان اور پاکستان کے اندر نماز پڑھنے والوں کا تناسب ہے، اللہ والوں، وہ 90% معاشرہ بے نمازی ہے۔ 90% معاشرہ بے نمازی ہے۔ اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، نور ہدایت عطا فرمایا ہے، لیکن نماز کی توفیق نہیں ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، پاکستان وہ خطہ ہے جس میں مدارس کی تعداد سب سے زیادہ، جس میں مدارس کی تعداد سب سے زیادہ، جس میں مساجد کی تعداد سب سے زیادہ، جس ملک میں علماء کی تعداد سب سے زیادہ، جس ملک میں حفاظ کی تعداد سب سے زیادہ، جس ملک میں قرہ کی تعداد سب سے زیادہ، جس ملک میں مشائخ کی تعداد سب سے زیادہ، جس ملک میں خانقاہوں کی تعداد سب سے زیادہ، لیکن بدبختی کا عالم یہ ہے کہ نمازی کتنے ہیں؟ 10%۔ 90% معاشرہ بے نمازی ہے۔ انفرادی طور پہ بھی تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، جماعتیں بھی تبلیغ کا کام کر رہی ہیں، اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ 90% لوگ نماز سے دور ہیں۔ اے مسلمان، میرا یہ سوال ہے، اگر 90% معاشرہ بے نمازی ہے تو جو باقی 10% ہے ان میں اللہ کی یاد کی توفیق ان کو ہوگی؟ جب نماز کی توفیق نہیں ہے تو رب کے ذکر کی توفیق کتنوں کو ہوگی؟ جب نماز کی توفیق نہیں ہے تو زکوٰۃ کتنی دیتے ہوں گے؟ عشر کتنے لوگ دیتے ہوں گے؟ تو اللہ والوں، یہ جو 2 نعمتیں ہیں وہ اللہ رب العزت کس بات پہ عطا فرماتا ہے؟ قبولیت کے اوپر۔ پہلی قبولیت کے اوپر کیا عطا ہے کہ اللہ ایمان کی دولت سے سرفراز کرتا ہے۔ پھر جو دوسری دولت ہے وہ خاص الخاص بندوں کو عطا کرتا ہے، اور وہ ہے اس کی یاد کی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور پھر میری دی ہوئی نعمتوں کا کفر نہ کرنا، میری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری نہ کرنا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا تم شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا، بڑھاتا جاؤں گا۔ تو اللہ والوں، اللہ رب العزت نے جتنی بھی نعمتیں تخلیق کی ہیں ان تمام نعمتوں سے بڑھ کے اللہ کا ذکر ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اللہ کا ذکر ہر ذکر سے بڑا ہے، اللہ کی یاد ہر یاد سے بڑھ کر ہے، اور اللہ کے ذکر کی نعمت ہر نعمت سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے صوفیہ کرام فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس کو رب کے ذکر کی توفیق مل گئی اس کو خدائی مل گئی، اس کو ساری نعمتیں مل گئی۔ تو اللہ والوں، میں آپ حضرات کی توجہ جس نقطے کی طرف دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جب معاشرہ 90% بے نمازی ہے تو اللہ کا ذکر کرنے والے کتنے ہوں؟ اپنے رب کی یاد کو اپنے قلب کے اندر، اپنے دل کے اندر بسائے کتنے لوگ ہوں گے؟ اب یہ جو ہمارے اوپر اللہ والوں حالات آئے کہ ہمیں رب نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا احساس نہ رہا، اس کی عظمت کا، اس کی قیمت کا احساس نہ رہا، یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ میں صرف 2 فکرے بول کے آپ کو انشاءاللہ تشخیص کروا دیتا ہوں۔ اپنے اندر جھانکیے گا کہ ہمیں نماز کی توفیق کیوں نہیں ہے اور ہمیں اللہ کے ذکر کی توفیق کیوں نہیں ہے۔ اب حضرات مختلف علاقوں سے تشریف لے کر آئے ہیں دارالشفا، ذرا اپنے اپنے علاقے میں پہنچے، یہیں بیٹھے تخیل کے اندر، تصور کے اندر۔ میں آپ کو 5000 روپیہ دیتا ہوں، مجھے خالص گھی لا کر دو، مجھے خالص دیسی گھی لا کر دو۔ کوئی جواب آیا ہے اندر؟ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، 5000 روپیہ دیتا ہوں، مجھے خالص شہد لا کر دو۔ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، یہ تو وہ دھرتی ہے جہاں خالص پانی نہیں ملتا، منرل واٹر کے نام پہ پتہ نہیں کیا پلائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ والوں، یہ جو دھندا ہو رہا ہے، یہ جو حرام کمایا جا رہا ہے، وہ کون کما رہا ہے؟ آسمان سے کوئی مخلوق اتری ہے؟ میں آپ کما رہے ہیں۔ جب یہ رزق گھروں میں جائے گا تو اللہ والوں یہ 3 نتیجے نکالے گا۔ جب یہ رزق جائے گا تو 3 نتیجے نکالے گا۔ میں نے آپ حضرات کو کہا کہ آپ اپنے اپنے شہروں یا اپنے اپنے علاقے جہاں سے بھی آپ تشریف لے کر آئے ہیں، تصور کی دنیا میں وہاں پہنچے
کہ آپ کے شہر میں خالص شہد کہاں سے ملے گا، خالص گھی کہاں سے ملے گا، خالص دودھ کہاں سے ملے گا؟ یہاں تو آپ گوشت لینے بھی جاتے ہیں، اس میں بھی پانی بھرا ہوتا ہے، اگر چھوٹا گوشت لے رہے ہیں تو بڑا گوشت ملا کے اس کو دیا جاتا ہے، اگر مرغی کا گوشت بھی لینے کے لیے جا رہے ہیں تو مردہ مرغیاں ذبح کر کے اس میں ملائی جاتی ہیں، اگر آپ مرچ بھی لینے جا رہے ہیں تو اس میں برادہ بھرا جا رہا ہے، اگر کالی مرچ بھی لینے جا رہے ہیں تو اس میں پپیتے کے بیج ڈالے جا رہے ہیں۔ اللہ والو، یہ رزق کون کما رہا ہے؟ یہ فرشتے کما رہے ہیں، یہ میں آپ کما رہے ہیں اور کما کے گھروں میں لے جا رہے ہیں۔ جب یہ رزق گھروں میں جائے گا تو یہ 3 نتیجے نکالے گا۔ سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ اپنے ذکر کی اور نماز کی توفیق کو سلب کر لے گا۔ اللہ نماز اور ذکر کی توفیق کو سلب کر لے گا۔ جب گھر میں حرام کا پیسہ جائے گا، جب گھر میں رشوت کا پیسہ جائے گا، جب گھر میں سود کا پیسہ جائے گا، جب گھر میں ذخیرہ اندوزی کا پیسہ جائے گا، جب گھر میں ملاوٹ کا پیسہ جائے گا، جب بہنوں کا حصہ دبا کے اس پیسے کو اپنی اولاد پہ خرچ کیا جائے گا، جب زکوٰۃ کا پیسہ دبایا جائے گا، جب عشر کا پیسہ دبایا جائے گا، جب مسکینوں اور غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کا حصہ دبایا جائے گا، اپنی اولاد کو کھلایا جائے گا، میرا رب اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں زمانے کے سامنے تیری اسی اولاد کو ذلیل کر کے دکھاؤں گا، تیرے اوپر بندشیں لگا کے دکھاؤں گا، تجھے زمانے میں رسوا کرا کے دکھاؤں گا، تجھے رزق کے لیے در در پہ پھرا کے دکھاؤں گا۔ تو نے یہ سمجھا کہ میں دوسروں کی اولاد کو مار کے اپنی اولاد کو پال لوں گا، تیری حیاتی کے اندر تیری اولاد ذلیل بھی ہوگی اور کتے کی موت مروا کے بھی دکھاؤں گا، کتے کی موت ذلیل کر کے مروا کے بھی دکھاؤں گا۔ کیوں؟ تو نے دوسروں کا برا چاہا ہے، تو نے بہن کا حصہ دبایا کہ بہن کے بچے نہ کھائیں، میری اولاد کھا لے، تو نے مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کا زکوٰۃ اور عشر دبا لیا کہ وہ نہ کھائیں، میرے بچے کھا لیں۔ رب کہتا پھر کھا کے دکھاؤ، میں ایسی بیماریاں بھیجوں گا تیرے دسترخوان پہ 50 کھانے لگے ہوں گے، کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ تیرے گھر میں اچھا بیڈ ہوگا، تیرا اچھا کمرہ ہوگا، تیرے گھر میں اے سی ہوگا، تیرے گھر میں پنکھا ہوگا، اچھی سوسائٹی کے اندر مکان ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ جب تو بستر پہ لیٹ جائے گا پھر میں عرشوں سے آواز دوں گا کہ میٹھی نیند سو کے دکھا، تو میٹھی نیند سو کے دکھا۔ تو اللہ والا، جو سب سے بڑا نقصان حرام کا رزق یا مشکوک رزق جب گھر میں آئے گا تو وہ کیا پہلا نتیجہ نکالے گا؟ عبادت کی توفیق سلب، اللہ کے ذکر کی توفیق سلب۔ اب آپ ہر حضرات کو نقطہ سمجھ آ گیا کہ معاشرہ 90% بے نمازی کیوں ہے۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم لوگ 90% بے نمازی کیوں ہیں۔ میں نے کیا کہا تھا؟ یہ کتنے رنگ دکھائے گا؟ 3۔ ابھی میں نے ایک بات کی ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ جب رزق حرام کا آئے گا تو گھر میں کیا ہوگا؟ جو عبادت کرنے والا اس کی عبادت کی توفیق سلب، جو اللہ کا ذکر کرنے والا اس کی ذکر کی توفیق سلب۔ اللہ بولو جب حرام آئے گا، جب حرام آئے گا، اب حرام کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ حرام نتیجہ کیا نکالتا ہے یا اس کا ثمر کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بندوق لے کے بھی آپ کے اوپر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ اپنا پیشاب پی، اپنا پخانہ خود کھا، تو ہر بندہ کہے گا کہ گولی کھا سکتا ہوں، پخانہ نہیں کھا سکتا۔ یہ بات غلط کر رہا ہوں کہ گولی کھا سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، اپنا پخانہ نہیں کھا سکتا، مر سکتا ہوں، اپنا پیشاب نہیں پی سکتا۔ کیوں؟ اس کے لیے ہمارے دل میں کراہت ہے کہ یہ ہمارے لیے ممنوع ہے، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ مسلمان، تجھے اپنا پخانہ حرام میں پتہ چلتا ہے، تجھے اپنا پیشاب کا حرام ہونا پتہ چلتا ہے، جو سود کا مال تیرے گھر میں آتا ہے کیا وہ حرام نہیں ہے؟ جو رشوت کا مال تیرے گھر میں آتا ہے وہ تجھے معلوم نہیں ہے؟ جو ذخیرہ اندوزی کا مال تیرے گھر میں آتا ہے وہ معلوم نہیں ہے؟ ابھی 15 تاریخ کو پیٹرول کی قیمت بڑھنی ہے، آج ملک بھر میں پیٹرول نہیں ہے، آج ملک بھر میں پیٹرول نہیں ہے۔ پیچھے سے پیٹرول آ رہا ہے، سپلائی آ رہی ہے، آگے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس امید کے اوپر کہ اس کو شارٹ کرو تاکہ مال کمائیں گے۔ تو اللہ بولو جب یہ مال گھر میں جائے گا تو پہلا نقصان کیا ہوگا؟
کہ اللہ عبادت کی توفیق سلب کر لے گا، نماز کی توفیق سلب کر لے گا، راتوں کو اٹھ کے رونے کی توفیق سلب کر لے گا، راز و نیاز کی توفیق سلب کر لے گا، اپنے ساتھ یاری لگانے کی توفیق سلب کر لے گا، یاد کی توفیق سلب کر لے گا۔ اور دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ بے روا روی کا شکار کر دے گا، تیری اولاد کو غلط رستوں پہ چلا دے گا، تیری بیٹیاں غلط رستے پہ چلیں گی، تیرے بیٹے نشے کے عادی بنیں گے، وہ جواری ڈاکو لونڈے لپاڑے تو بنیں گے، بابا فرید نہیں بن سکتے، عبد القادر نہیں بن سکتے۔ پہلا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عبادت کی توفیق سلب۔ اور دوسرا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ اللہ اولاد کو نافرمان کر دے گا، اللہ اولاد کو نافرمان کر دے گا۔ جو ہی حرام کا رزق جائے گا یہ آنکھیں نافرمان ہو جائیں گی، جب یہ آنکھیں نافرمان ہوں گی یہ ہر نامحرم کو دیکھیں گی، یہ ہر اس چیز کو دیکھیں گی جس کو دیکھنے میرے رب نے منع کیا ہے۔ جب یہ ناپاک ہوں گی تو دل ناپاک ہو جائے گا، جو یہ دیکھیں گی وہی یہ سوچے گا، جو یہ دیکھے گی وہی یہ سوچے گا۔ جب یہ ناپاک دیکھیں گی یہ تو سوچے بھی ناپاک ہو جائے گی۔ ناپاک جگہ پہ شیطان ہوتا ہے، رحمان نہیں ہوتا۔ ناپاک جگہ پہ شیطان ہوتا ہے، رحمان نہیں ہوتا۔ آپ لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ بچہ کہتا ہے یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ تو اللہ والو مسجد اللہ کا گھر ہے تو شیطان کا گھر کہاں ہے؟ بیت الخلا، آپ کا ٹوائلٹ جو ہے، باتھ روم جو ہے، نجاست پھینکنے والی جگہ ہے، روڑی ہے، جو گندگی کا ڈھیر ہے، وہ اس کا کیا ہے؟ گھر ہے۔ تو اللہ والو جب یہ قلب، جب یہ دل نجاست کا گھر بن جائے گا، وہاں رحمان ہوگا یا وہاں شیطان ہوگا؟ تو جب دل شیطان بن گیا تو اعمال بھی شیطان والے ہو گئے، جب دل رحمان کا عرش بن گیا تو اعمال بھی نبی کی سنت کے مطابق ہو جائے گے۔ جب یہ دل شیطان کا اڈا بن گیا، شیطان کا مسکن بن گیا، شیطان کا گھر بن گیا، شیطان کے رہنے کی جگہ بن گیا تو اعمال بھی شیطانی ہو جائے گے۔ وہ چاہے میں ہوں، آپ کے والدین ہو، بیٹا بیٹی ہو، بہو ہو، بیوی ہو، کوئی رشتہ بھی، کوئی بھی انسان ہو، جس کا قلب شیطان بن گیا یا شیطان کا مسکن بن گیا تو اعمال بھی سارے کیا ہو جائیں گے؟ شیطانی۔ اور اگر یہ رحمان کی تجلیات کا مرکز بن گیا پھر اعمال بھی صحابہ والے ہو جائیں گے، پھر زندگی بھی حضور کی غلامی والی ملے گی۔ تو اللہ والو یہ تین نقصان جو ہمارے ساتھ ہوئے ہیں، آج ہر بندہ کہتا ہے رزق کی تنگی ہے، حضرت صاحب بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، ہمارے گھر بیماریاں نہیں چھوڑ رہی، ایک بیماری جاتی ہے دوسری بیماری آتی ہے۔ فقیر تجھے یہ بتا رہا ہے کہ جس رستے سے تو حرام کا رزق لے کے آتا ہے اسی رستے سے شیطان داخل ہوتا ہے، اور جس گھر میں شیطان داخل ہوتا ہے وہاں امن نہیں ہوتا، وہاں بے چینی ہوتی، وہاں سلامتی نہیں ہوتی، وہاں بیماریاں ہوتی ہیں، وہاں تکلیفیں ہوتی ہیں، وہاں جادو ہوتا ہے، وہاں بندشیں ہوتی ہیں، وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں، وہاں بداتفاقی ہوتی ہے، وہاں بے برکتی ہوتی ہے۔ اور جہاں نماز ہوتی ہے، جہاں نیک اعمال ہوتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رحمان کے فرشتے اترتے ہیں، وہاں سلامتی ہوتی ہے، وہاں رحمت ہوتی ہے، وہاں برکت ہوتی ہے، وہاں اللہ دلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، اللہ دلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ جب رزق حرام کمائیں گے، کھائیں گے، یعنی گھر میں آئے گا تو سب سے پہلی سزا کیا ملے گی؟ اگر گھر میں نماز روزہ ہو رہا ہے، بچے گھر کے افراد صوم و صلات کے پابند ہیں، اللہ کی یاد کی توفیق ہے، تو اللہ یہ نیک اعمال کی توفیق کو کیا کرے گا؟ سلب کر لے گا، چھین لے گا، ساکت ہو جائے گا۔ اور دوسرا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب حرام کھائیں گے تو حرام کے کام کریں گے، حرام کے رستوں پہ چلیں گے۔ تو جب حرام کے رستوں پہ چلیں گے تو میں نے اس کی ایک مثال دی کہ جب حرام رزق بدن میں اترے گا تو یہ آنکھیں وہاں دیکھیں گی جہاں ان کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جب یہ آنکھیں زنا کریں گی، حرام کا کام کریں گی، تو اللہ والو جب یہ آنکھیں ناپاک ہو جائیں گی تو دل بھی ناپاک ہو جائے گا۔ تو جب دل ناپاک ہو گیا تو پھر میں نے یہ بات بھی عرض کی کہ جب دل ناپاک ہو گیا تو ناپاک جگہ پہ شیطان ہوتا ہے، رحمان نہیں ہوتا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں سے آگے بات توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ والو قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے ہمارا بیڑا پار لگائے گا۔ انشاءاللہ جب جنت میں داخل ہوں گے
تو ہمارے ساتھ وہ بھی افراد ہوں گے جن کو اللہ نے اس دنیا میں آنکھیں نہیں دی، وہ نبینا ہو کے جیتے رہے، اس دنیا میں آنکھیں نہیں دی، نبینا ہو کے جیتے رہے۔ اور جب اللہ کا دیدار عام ہوگا، ایک تو دیدار خاص ہوگا خاص لوگوں کے لیے، جب دیدار عام ہوگا عام لوگوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے انشاءاللہ العزیز، تو رب کیا فرمائے گا کہ سب سے پہلے نبینا کو لے کر آؤ، سب سے پہلے نبینا کو لے کر آؤ، کہ اس نے میرے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں ہے۔ جب اس نے دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا تو آج جب میں اس کو آنکھوں کی نعمت دوں تو میری غیرت یہ کہتی ہے کہ جب وہ آنکھیں کھولے تو سب سے پہلے اپنے رب کا دیدار کرے، جب وہ آنکھیں کھولے تو سب سے پہلے اپنے رب کا دیدار کرے۔ تو اللہ والو جب آنکھیں ناپاک ہو جاتی ہیں پھر وہ ناپاک کو دیکھتی ہیں، جب آنکھیں پاک ہو جاتی ہیں پھر وہ کبھی کملی والے کو دیکھتی ہیں، کبھی کملی والے کو غلاموں کو دیکھتی ہیں۔ تو اللہ والو ہمارے سے اللہ رب العزت نے روٹھ کے ناراض ہو کے نیک اعمال کی توفیق سلب کر لی، حلال کاموں کی توفیق سلب کر لی، ہماری آنکھیں بھی ناپاک ہو گئی، ہماری سوچیں بھی ناپاک ہو گئی۔ اب وہ زبان جس پہ رب کا ذکر رہنا تھا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو میرے رب نے عرشوں سے آواز دی تھی کہ بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، جو زبان میرے رب نے اپنی یاد کے لیے ذکر کے لیے دی تھی، آج وہ زبان پھر رب کی برائی کے اوپر، رب کی شکایتوں کے اوپر، رب کے گلے پہ لگ گئی۔ آج سارا دن ہر بندہ کم و بیش رو رہا ہے، کاروبار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، جب سے یہ حکومت آئی ہے کاروبار نہیں ہے، منافع نہیں ہے، گاہک نہیں ہے۔ گھر میں آؤ اولاد نافرمان ہے، بچے نافرمان ہیں، گھر میں آؤ بیوی بیمار ہے، فلاں بیمار ہے، میرے پہ قرضہ ہے، میرے پہ یہ پریشانی ہے، میرے پہ یہ پریشانی ہے، میرے شریکوں کی بچیاں بیائی گئی ہیں، میری بچیاں گھر بیٹھی ہیں، میری اولاد میرے بیٹے جوان ہو گئے ہیں، میرے چچا کے میرے شریکے کے بیٹے مڈل ایسٹ میں جا کے سیٹل ہو گئے ہیں، وہاں جا کے روزگار انہوں نے حاصل کر لیا ہے، یورپ چلے گئے ہیں، دنیا کما رہے ہیں، دنیا بنا رہے ہیں، لیکن میری اولاد جوان میرے گھر میں بیٹھی ہے۔ ہم نے پتہ نہیں اللہ دے ماں پٹے نے، یہ وہ کفریہ فکرے ہیں جو سارا دن مسلمان اپنی زبان سے بول رہا ہے، اسے بولتے ہوئے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میں ایمان سے بھی نکل رہا ہوں۔ ہم نے رب کا کیا بگاڑا ہے؟ معاذ اللہ، ہمارے گھر سے دکھ دور نہیں ہوتے، ہمارے گھر سے پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ اب اللہ والو توجہ رکھیے گا، اللہ رب العزت نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ اے داؤد، اپنی قوم کو، بندوں کو سمجھا، اپنی امت کو سمجھا کہ یہ سارا دن میرے غیر کے در پہ جا کے میری شکایتیں کرتے ہیں، میرے گلے کرتے ہیں، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے یہ سارا دن میرا دیا ہوا کھاتے ہیں، میں ان کو چلاتا بھی ہوں، میں انہیں سلاتا بھی ہوں، انہیں ہر نعمت دیتا ہوں، اور ان کا نامہ اعمال رات کو گناہوں سے بھرا ہوا لتھڑا ہوا میرے پاس آتا ہے۔ کیا میں نے کبھی ان کی شکایت کسی غیر کے در پہ کی ہے جو میری شکایتیں کرتے پھر رہے؟ کیا میں نے ان کی کبھی شکایت کی ہے؟ جو یہ درد درد پہ جا کے بتاتے ہیں، ہر پیر کو جا کے بتاتے ہیں پیر صاحب مر گئے، ہمارے گھر میں بندش ہو گئی ہے، جادو تھی گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، روحانی بندش ہو گئی ہے، رزق کی بندش ہو گئی ہے، میری بچیوں کے رشتے باندھ دیے گئے ہیں، میرے چچا کے بیٹے باہر چلے گئے ہیں، میرے بچے آوارہ یہاں بے روزگار پھر رہے ہیں۔ اللہ والو یہ رب کے گلے نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ اگر تیرا رب تیرے بچوں کو لولا لنگڑا کر دے تو کس کے در پہ جا کے دستک دے گا؟ اگر تیری بیٹیوں کو آوارہ کر دے تو کس کے در پہ دستک دے گا؟ اگر میرے رب نے جو تجھے اولاد دی ہے اس اولاد سے ہی محروم کر دے، وہ پھر بتا کون سا در ہے جس در سے اولاد لے کر آئے گا؟ کس در سے اولاد لے کر آئے گا؟ جن آنکھوں سے دیکھ کے، جن ہوس بری نگاہوں سے دیکھ کے میرے رب کی شکایتیں لگا رہا ہے، میرے رب کے گلے کر رہا ہے، میرے رب کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دینے کے بعد بھی اگر میرا رب تیرے سے وہی آنکھیں چھین لے تو بتا اس زمانے میں پھر کون ہے تجھے آنکھیں دینے والا؟ کون ہے تجھے آنکھیں دینے والا؟ آج تو چل پھر رہا ہے، بازاروں میں چل رہا ہے، اپنی مرضی سے، اپنی مرضی پہ، اپنی مرضی کے رستے پہ چل رہا ہے۔ اگر اللہ تیرے سے یہی قدم چھین لے، یہی پاؤں چھین لے، یہی ٹانگیں چھین لے اور تجھے بستر پہ فالج کا مریض بنا کے لٹا دے، پھر بتا کون ہے تجھے شفا دینے والا؟ کون ہے تجھے شفا دینے والا؟
تو اللہ والو جس زبان سے رب کا شکر ادا کرنا تھا اس زبان پہ حرام کھانے کی وجہ سے کیا ہوا؟ غیبت جاری ہو گئی. اور اللہ نے جو دو لفظ جو ساری کائنات سے بھاری ہیں، وہ دو لفظ جو ساری کائنات سے افضل ہیں، ساری کائنات سے بھاری ہیں، جن دو لفظوں کے اندر زمین و آسمان کا، ساتوں زمینوں ساتوں آسمان کا نور ہے، اللہ نے وہ دو لفظ ہمارے سے چھین لیے. الحمدللہ کہنے کی توفیق چھین لی، اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق چھین لی. اے مسلمان، تجھے احساس ہی نہ ہوا کہ تیرے ایمان کے اوپر کتنا بڑا ڈاکہ ڈل گیا ہے. تجھے معلوم ہی نہ ہوا. تو یہ 9 حروف سمجھتا رہا، یا 2 لفظ سمجھتا رہا، یا ایک چھوٹا سا کلمہ سمجھتا رہا. تو نے سمجھا کہ الحمدللہ کہنے سے کیا ہو جاتا ہے. سن کملی والے نے کیا فرمایا ہے. کملی والے نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے ایک بار رب کی دی ہوئی نعمت پہ الحمدللہ کہا، زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اللہ اجر و ثواب سے بھر دے گا. اگر کسی نے 2 بار رب کی دی ہوئی نعمت پہ الحمدللہ کہا، ساتوں زمین ساتوں آسمان اللہ اجر و ثواب سے بھر دے گا. اور جس نے رب کی دی ہوئی نعمت پہ 3 بار الحمدللہ کہا، رب عرشوں سے آواز دیتا ہے، لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے. تو بیمار ہے تو شفا مانگ، اگر میں شفا نہ دوں تو مجھے رب نہ کہنا. تو ذلیل ہے تو عزت مانگ، اگر میں عزت نہ دوں تو مجھے رب نہ کہنا. تو مقروض ہے تو قرضے سے خلاصی مانگ، اگر میں اسباب پیدا نہ کروں تو مجھے رب نہ کہنا. اگر گناہ گار ہے تو گناہوں کی معافی مانگ، اگر میں معاف نہ کروں تو رب نہ کہنا. اگر جنت کا وارث بننا چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، میری بارگاہ میں آ جا، اگر جنت کا وارث نہ بنا دوں تو مجھے رب نہ کہنا. اب رب کیا کہہ رہا ہے؟ لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے بندے مانگ کیا مانگتا ہے. ہم نے رب سے مانگنا نہ سیکھا، ہم نے پیروں سے مانگنا سیکھا، ہم نے درباروں پہ جا کے مانگنا سیکھا، ہم نے مجذوبوں سے مانگنا سیکھا، ہم نے عاملوں سے مانگنا سیکھا، ہم نے غیر اللہ سے مانگنا سیکھا. اور ہم نے پانا اور مانگنا کہاں سیکھا؟ کہ میں رات کو سری قبرستان میں ڈال کر آؤں گا تو میری پریشانیاں دور ہو جائے گی. میں مونگی کی مسور کی ڈال قبروں پہ ڈال کر آؤں گا، چونٹیوں کو ڈالوں گا تو میری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. صرف میں منگل والے دن صدقہ دوں گا تو میری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اللہ والو، ہم نے سیکھا تو کیا سیکھا؟ ہمارے سے اللہ نے ہم حرام رزق کی وجہ سے اعمال کی توفیق سلب کر لی، اپنی یاد کی توفیق سلب کر لی، الحمدللہ کہنے کی توفیق سلب کر لی، اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق سلب کر لی، اور ہمیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہوا. میں نے یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی کہ جس کلمے کو اللہ رب العزت نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے چھین لیا، یعنی الحمدللہ کہنے کی توفیق چھین لی، تو میں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا کہ جب بندہ ایک بار کہتا ہے الحمدللہ تو زمین و آسمان کے درمیان میں جتنا خلا ہے وہ اجر و ثواب سے بھر جاتا ہے. اور جب 2 بار کہتا ہے الحمدللہ تو ساتوں زمینوں ساتوں آسمان الحمدللہ کے نور سے بھر جاتے. اور جب 3 بار کہتا ہے الحمدللہ تو رب عرشوں سے آواز دیتا ہے کہ بندے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. تو اللہ والو، یہ اتنا قیمتی کلمہ ہے. ابھی میں نے یہ بات آپ حضرات کو کہی کہ ساتوں زمینوں ساتوں آسمان کا نور اس کلمے کے اندر ہے. ساتوں زمینوں ساتوں آسمان الحمدللہ، یعنی یہ جو 2 لفظ ہیں، یہ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے یا 9 حروف ہے، ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اب اللہ دل کے کانوں کے ساتھ اگلی روایت کو سنیے گا، انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کے دل میں اتار دے گا اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ میرے ساتھ کتنا بڑا ہاتھ ہو کہ میں نے چند ٹکے حرام کے کمانے یا گناہ کی لذت لیتے لیتے میں کتنے بڑے انعام سے محروم ہو گیا اور آج ذلت والی زندگی بسر کر رہا ہوں. کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ، کبھی وہاں سے تعویذ، کبھی وہاں سے تعویذ، کبھی اس پیر کے پاس، کبھی اس پیر کے پاس. اگر میں نے اپنے رب کے ساتھ بنائی ہوتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اب توجہ رکھیے گا، بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان ہے، عابد ہے، زاہد ہے. اللہ نے اس کو عبادت کی توفیق ایسی عطا کی ہے کہ جس کی عبادت کو دیکھ کے جبریل بھی حیران ہے. بات سمجھ آئی کہ پہلا فکرہ روایت کا آپ کے دل کو چھو رہا ہے.
کہ جس شخص کی یا جس عابد کی عبادت کو دیکھ کے جبریل امین علیہ السلام جیسی ہستی بھی رشک کر رہی ہے، حیران ہو رہی ہے، وہ کیسا عبادت گزار ہوگا، کیسا عبادت گزار ہوگا۔ جبریل امین علیہ السلام اس بنی اسرائیل کے نوجوان کو، زاہد کو، عابد کو، اس متقی بندے کو اپنے رب کی عبادت کرتے دیکھتے رہے تو رشک آیا کہ سونیا زمین پہ اتنی عبادت کرنے والا بھی تو نے کو پیدا کیا ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں التجا کی، اپنے ڈیرے سدرۃ المنتہا پہ کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کی کہ سونیا زمین پہ جا کے اس زاہد اور عابد کی میں زیارت کرنا چاہتا ہوں کہ تو نے ایسا متقی اور زاہد انسان پیدا کی ہے جو ہر پل ہر لمحہ تیری عبادت میں گزار رہا ہے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے رب نے آواز دی، جبریل زیارت تو کرا لیکن جانے سے پہلے ایک نظر لوح پہ بھی ڈالتا جا، تجھے اجازت ہے کہ زیارت کرا لیکن جانے سے پہلے ایک نظر اس کے مقدروں پہ بھی ڈالتا جا، اس کے نصیبوں پہ بھی ڈالتا جا، دیکھتا جا کہ اس کے نصیبوں میں نے لوح میں کیا لکھ رکھا ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام جب لوح پہ پہنچے، لوح محفوظ میں اس کی تقدیر کو دیکھا تو اللہ نے ازلی بدبخت لکھا تھا۔ زمین پہ اتنی عبادت کر رہا ہے کہ جبریل سدرۃ المنتہا پہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے اور رش کر رہا ہے کہ یا اللہ تیری دھرتی پہ ایسا بھی کوئی زاہد ہوگا، ایسا کوئی بھی عابد ہوگا، ایسا بھی کوئی متقی ہوگا، اے اللہ تو مجھے اذن دے، مجھے اجازت دے، مجھے حکم دے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے کیا فرمایا کہ تجھے اذن ہے، تجھے اجازت ہے، جا زیارت کر رہا لیکن جانے سے پہلے اس کی تقدیر کو دیکھتا جا۔ تقدیر میں جبریل کیا دیکھتا ہے کہ یہ بدبخت ہے، یہ بدبخت ہے۔ جبریل امین علیہ السلام اس زاہد کے پاس پہنچے، اس عابد کے پاس، اس متقی شخص کے پاس پہنچے اور جا کے اس کو بتایا کہ رب نے تجھے بدبخت لکھا ہے لوح میں۔ رب نے تجھے کیا لکھا ہے؟ بدبخت لکھا ہے لوح میں۔ تو ساری زندگی عبادت کرتا رہے گا کہ پھر تیرے سے کوئی ایسی خطا ہو جائے گی اللہ ایمان سلب کر لے گا، تو ایمان کے بغیر مرے گا، تبھی تو بدبخت ہوگا، تبھی تو بدبخت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے ایمان کی دولت کو سلب کر لے گا۔ تو جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسے یہ بتایا کہ اللہ نے لوح میں تجھے بدبخت لکھا ہے یا تیری تقدیر میں بدبختی لکھی ہے، تو جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے کوئی مجھے جواب نہیں دیا، مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید اس نے میری بات کو سنا نہیں ہے، تو میں نے دوبارہ اسے کہا کہ اے بنی اسرائیل کی ان کے نوجوان، اے عابد اور زاہد، سونا تو جتنی بھی عبادت کر رہا ہے تیرے رب نے تیرے نصیبوں میں بدبختی لکھی ہے، تیرے نصیبوں میں بدبختی لکھی ہے۔ جب اس نوجوان نے سنا تو بآواز بلند کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حیرت زدہ ہوا کہ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ تیرے نصیبوں میں رب نے بدبختی لکھی ہے اور وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ۔ تو پھر میرے رب نے کیا قرآن اتارا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہم کسی بھی بندے پہ، کسی کی بھی جان کے اوپر اس کی سکت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ جو جتنا برداشت کر سکتا ہے اتنا ہی ڈالتے ہیں۔ جو جتنا جادو برداشت کر سکتا ہے ہم نے جادو چلا دیا، جو بیماری برداشت کر سکتا ہے ہم نے بیماری چلا دی، جو اولاد کی نافرمانی برداشت کر سکتا ہے ہم نے اولاد کی نافرمانی چلا دی، جو رزق کی تنگی برداشت کر سکتا ہے ہم نے اتنی ہی تنگی دے دی۔ لیکن فرق کیا ہے؟ وہ الحمدللہ کہتا رہا اور ہم رب کی شکایتیں لگاتے رہے۔ بنی اسرائیل کا نوجوان الحمدللہ کہتا رہا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ رب کی شکایتیں لگا رہے ہیں۔ تو جب نوجوان نے کہا الحمدللہ تو میرے رب نے فرمایا کہ اے جبریل واپس آ، جس لوح کو تو دیکھ کے گیا تھا اب دوبارہ نگاہ اسی لوح پہ ڈال کہ میں نے اس کی تقدیر کو بدل دیا ہے، میں نے اس کی تقدیر کو بدل دیا ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام جب واپس آئے اس کی تقدیر کو لوح میں جا کے دیکھا تو وہ اس کی بدبختی میرے رب نے خوش بختی میں بدل دی تھی۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ایک پل پہلے تو یہ بدبخت تھا، اب اس نے کون سا کام ایسا کر دیا کہ تو راضی ہو گیا اور تو نے اس کی بدبختی کو مٹا کے خوش بخت میں اس کا نام لکھ دیا۔ تو میرے رب نے آواز دی کہ جبریل تو نے دیکھا نہیں ہے، اگر میں نے عبادت کی توفیق دی تو وہ الحمدللہ کہتا رہا، اگر
میں نے جہنم کا پروانہ بھیجا، بدبخت کہہ کے بھیجا، پھر بھی وہ الحمدللہ کہتا رہا، وہ عاجز ہو کے کمزور ہو کے میری تعریف پہ لگا رہا، میری رضا پہ راضی رہا، تو میں جو رضا کا مالک ہوں، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہوں، اسے راضی کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ مجھے راضی کرنے پہ لگا ہوا ہے تو میں اسے راضی کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اللہ والو، یہ کلمہ الحمدللہ بدبختوں کو بھی خوش بخت بنا دیتا ہے، بدبختوں کو بھی خوش بخت بنا دیتا ہے۔ اور تیرا تو محض مسئلہ کیا ہے؟ جادو ہے۔ تیرا مسئلہ کیا ہے؟ رزق کی تنگی ہے۔ تیرا مسئلہ کیا ہے؟ گھر میں بیماری ہے۔ باقی ساری ہوس ہے، باقی ساری ہوس ہے، باقی ساری ہوس ہے۔ جتنا اللہ نے تجھے ضرورتوں کے لیے چاہیے تھا، اللہ نے زیادہ دیا ہوا ہے۔ میں یہ صرف ایک بات پوچھتا ہوں، ایک سوال پوچھتا ہوں۔ کوئی بندہ کہے کہ میں نے پچھلے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، کوئی بندہ کہے کہ میں نے آج صبح سے کھانا نہیں کھایا، تو اللہ والو، اللہ کھلا بھی رہا ہے، اللہ پلا بھی رہا ہے، اللہ چلا بھی رہا ہے، اللہ سلا بھی رہا ہے، پھر بھی تو رب کی ناشکری کر رہا ہے۔ تیری ناشکری جوڑنے کی ہے، جوڑنے کی، کہ اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، میرے پاس سائیکل کیوں ہے؟ اس کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس موٹر سائیکل کیوں ہے؟ اس کے پاس لینڈ کروزر ہے تو میرے پاس چھوٹی گاڑی کیوں ہے؟ اس کی اولاد پڑھ گئی ہے تو میری اولاد ان پڑھ کیوں ہے؟ اس کے پاس دکان ہے تو میں کرائے پہ کیوں ہوں؟ اس کے پاس کوٹھی ہے تو میں کرائے پہ کیوں ہوں؟ اللہ والو، یہ ہوس ہے، یہ ہوس ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی ورد وظیفہ نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ دوا قبول ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک ہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ تو اللہ والو، اللہ رب العزت نے اتنے قیمتی کلمات ہمارے سے چھین لیے، ہمارے سے چھین لیے۔ توجہ رکھیے گا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے خلیل کو حکم دیا، کون سے کلمات اللہ نے چھینے ہیں؟ بولو اللہ والو، اللہ نے ہمارے سے کون سے کلمات چھینے ہیں؟ کہیں دے نہیں تو بولتے چھڑو۔ آج بھی بولنے کو دل نہیں چاہ رہا، کیوں؟ زبان گالیاں نکالنے کی، شکایتیں کرنے کی عادی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم، جب تو نماز میں کھڑا ہو جائے تو نماز الحمدللہ سے شروع کر۔ جب تو نماز میں کھڑا ہو جائے، اے مسلمان دل کے کانوں سے سن کہ تیرے ساتھ ہوا کیا ہے، تیرے ایمان پہ ڈاکہ کیسے ڈلا ہے، تیرے سے اللہ نے چھینا کیا ہے۔ تو کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہو گیا، میں ذکر نہیں کرتا تو کیا ہو گیا، میں 2 نمبر کام کرتا ہوں تو کیا ہو گیا، میں رشوت لیتا ہوں تو کیا ہو گیا، میں ذخیرہ اندوزی کرتا ہوں تو کیا ہو گیا۔ فقیر بتاتا ہے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خلیل کو حکم دیا ہے، میرے خلیل ہے میرے ابراہیم، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو نماز کو میری حمد و ثنا سے، میری تعریف و توصیف سے شروع کرنا، الحمدللہ سے شروع کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، سونیا اگر میں الحمدللہ کہوں تو اس پہ کیا انعام ملتا ہے؟ تو میرے رب نے عرشوں سے آواز دی ہے، میرے خلیل جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو میرے اوپر 5 انعام دینا لازم ہو جاتا ہے، میرے اوپر 5 انعامات دینا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ محتاج ہے تو میں اس کو خوشحال کر دوں گا، اگر دکھی ہے تو میں اسے سکھی کر دوں گا، دنیا میں بھی راضی کروں گا اور آخرت میں بھی راضی کروں گا، اور جہنم سے خلاصی دے کے اس کو جنت کا وارث بنا دوں گا۔ یہ 5 انعامات میرے اوپر لازم ہیں، جو ایک بار کہے گا الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال، اے اللہ جس حال میں بھی رکھے سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اے اللہ اگر تو میری ٹانگیں چھین لیتا تو میں کیا کرتا، تو میری آنکھیں چھین لیتا تو میں کیا کرتا، تو مجھ سے گویائی کی طاقت چھین لیتا تو میں کیا کرتا، یا تو میری شکل کو بگاڑ دیتا تو میں کیا کرتا۔ اے اللہ نہیں، تو میری ایک انگلی بھی چھین لیتا تو میں کیا کرتا۔ ہاں اللہ اگر تو میرا یہ انگوٹھا چھین لیتا، مجھے 10 کی بجائے 9 انگلیاں دیتا، میں لکھنے کے قابل نہ رہتا۔
میں لکھنے کے قابل نہ رہتا، تو میری زبان چھین لیتا میں تیرے گلے کرنے کے قابل نہ رہتا، تو میرا صرف ایک انگوٹھا چھین لیتا میں تیرے خلاف شکایتیں لکھنے کے قابل نہ رہتا۔ یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری رحمت ہے، یہ تیرا فضل ہے کہ تیری نافرمانی بھی کر رہا ہوں، تو مجھے کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، چلا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے، تو سلا بھی رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا شکر اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں ہماری نافرمانی کی وجہ سے چھین لی۔ اب توجہ رکھیے گا، ولیوں کے امام مولا علی فرماتے ہیں کہ جب دانیال سلام اللہ علیہ کو بادشاہ وقت نے کنویں کے اندر ڈالا 5 دن کے لیے، کتنے دن کے لیے؟ 5۔ اللہ والوں اگر سارا بیان یہاں چھوڑ جاؤ، صرف یہ 2 فکرے مولا علی کے بتائی ہوئے لے جاؤ، خدا کی عزت کی قسم ہے تمہارے سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ صرف یہ 2 فکرے لے جاؤ، تمہارے سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ فقیر جو آج آپ کو نقطہ دینا چاہتا ہے، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ ولیوں کے سلطان نے سمجھائی ہے، وہی تمہیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرا رب بس اپنے محبوب کی زلفوں کے صدقے تمہارے دل میں اتار دے، جب تمہارے دل میں اتر گئی، اگر بدبخت بھی ہو، اللہ دارالشفا سے نکلنے سے پہلے تیرے نصیبوں میں، تیرے وقتوں میں خوش بختی لکھ کے بھیجے گا۔ ولیوں کے سلطان کیا فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ وقت دانیال علیہ السلام سے اللہ کے نبی سے ناراض ہوا، اللہ کے نبی سے اختلاف ہوا، ناراض ہوا، تو اس نے کیا کیا؟ گرفتار کروایا اور کنویں کے اندر ڈال دیا، اور 5-6 دن کے بھوکے 2 شیر کنویں کے اندر ڈالے، اور ساتھ کس کو ڈالا؟ اللہ کے نبی کو، دانیال علیہ السلام کو ڈالا، کنویں کو اوپر سے بند کر دیا۔ اب 5 دن کے بعد بادشاہ نے اپنے کرندوں کو حکم دیا کہ ایک قیدی کو میں نے شیروں کے آگے ڈالا تھا، ایک قیدی کو میں نے بھوکے شیروں کے آگے ڈالا تھا، اس کی خبر لو کہ اس کی ہڈی بچ گئی ہے، کہ اس کی نشانی بچ گئی ہے، جس سے میں دنیا کو بتا سکوں جو بادشاہ وقت کی مخالفت کرتا ہے بادشاہ یوں اس کو عبرت کی مثال بنا دیتا ہے۔ 5ویں دن جب کنواں کھولا گیا تو مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ شیر جو نبی کو کھانے کے لیے بھیجے گئے تھے یا کنویں کے اندر بند کیے تھے، وہ نبی کے تلوے چاٹ رہے تھے، وہ نبی کے تلوے چاٹ رہے تھے، وہ نبی کے قدموں کو بوسے دے رہے تھے، وہ نبی کی زیارت کر رہے تھے۔ جب ان کو باہر نکالا، حضرت دانیال کو باہر نکالا، شیروں کو باہر نکالا، پورے بدن کو ٹٹولا گیا، پورے بدن کو دیکھا گیا، پورے بدن کے اوپر بھی ایک خراش نہیں تھی۔ شیروں نے خراش لگانا تو کیا ہے، نبی کو بد نظری سے دیکھا بھی نہیں ہے، نبی کو گستاخی کی نظر سے دیکھا بھی نہیں ہے۔ جب بادشاہ وقت نے دانیال سے پوچھا آخر کیا ہے کہ شیر پہلے بھی بھوکے تھے، 5 دن مزید بھوکے رہے، شیروں نے تجھے کھایا نہیں ہے، تو دانیال نے کیا جواب دیا؟ میں قربان جاؤں نبی کی رحمت پہ، نبی کی فراست پہ، نبی کے علم پہ، نبی کی عطا پہ۔ نبی نے جواب دیا میرا رب وہ عظمت والا ہے، میرا رب وہ شانوں والا ہے، جو اس کی تعریف پہ لگ جاتا ہے وہ اس کی حفاظت پہ لگ جاتا ہے۔ جو اپنے رب کی تعریف پہ لگ جاتا ہے اس کا رب اس کی حفاظت پہ لگ جاتا ہے۔ تو رب کی برائیوں پہ لگ گیا، تجھے رب پہ کیا برائی نظر آ گئی؟ اگر تجھے رب کی شکایتیں لگانی ہیں، شکایتیں تو اس کی لگائی جاتی ہیں جس کے اندر برائی ہو۔ تو رب کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ بدبخت جو باتیں کرتے ہیں کہ رب ان باتوں سے پاک ہے، یہ بات، یہ قرآن کافروں کے لیے اترا۔ اے مسلمان تیری کن سے مماثلت ہو گئی؟ یہ آیت کے اندر جو کلام ہے، جو مخاطبین ہیں، جن کو مخاطب کیا گیا ہے، جن کے بارے میں بات گئی ہے، یہ کفار کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ جو تیرے رب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، تیرا رب ان باتوں سے پاک ہے۔ تو رب کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے، تو رب کی لکھی ہوئی تقدیر پہ راضی نہیں ہے، تو رب کے بنائے ہوئے نصیبوں پہ راضی نہیں ہے۔ ہاں تو پھر آج بتا کے جا کہ اس بندے کا نام بتا، اس معبود کا نام بتا جو حقیقی معبود سے زیادہ اچھی تقدیر لکھنے والا ہے اور تیرے نصیب لکھنے والا ہے۔ کچھ زمانے میں ہے
اللہ بولو یہی بات کا رب نے قرآن میں گلا کیا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے تجھے کس بات نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، تو اپنے رب کریم کو چھوڑ کے کہیں اور جا رہا ہے۔ تجھے کس بات نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، تو رب کو چھوڑ کے کسی اور در پہ جا رہا ہے۔ اللہ والو، حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، وہ کبھی میرے ذہن میں آتا ہے، ابھی میں نے آج کلام کرنا تھا، آج بھی میری نظر سے گزرا تو روح کانپ جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ روح کانپ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سابقہ صحیفوں میں، کتابیں جو چھوٹی کتابیں اتری صحیفوں کے اندر پڑھا ہے، صحابی رسول فرما رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ میں نے سابقہ جو انبیاء علیہ السلام کے اوپر چھوٹی کتابیں اتری، صحیفے اترے، ان میں نے پڑھا ہے کہ شیطان نے عبادت تے بڑی کی تھی پر رب دا شکر نہیں ادا کیا۔ اے مسلمان، کہیں یہ بات تیرے میرے لیے تو نہیں ہو رہی، کہیں یہ بات تیرے میرے لیے تو نہیں ہو رہی، کہیں وہ وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 15ویں صدی کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے تو نہیں کہہ رہے۔ کبھی کبھی بیان کے اندر بات کسی کی ہوتی، اشارہ میرا کسی اور کی طرف ہوتا ہے، کبھی کہیں صحابی رسول یہ چال تو نہیں چل گئے کہ یہ بات تیرے میرے بارے میں ہو کہ عبادت بڑی پر اس نے کبھی الحمدللہ نہیں کہا۔ پھر بعد میں فرماتے ہیں کہ اگر اس نے زندگی میں اس کلمے کو اپنا معمول بنایا ہوتا تو کبھی مردود نہ ہوتا، کبھی مردود نہ ہوتا۔ تو اللہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ کلمہ ہماری زبان پہ ہوتا، آج تیرے میرے اوپر یہ حالات نہ ہوتے، تیرے میرے اوپر یہ حالات نہ ہوتے۔ آج آپ خانقاہ میں آتے، جہاں سے بھی آتے، اللہ کے لیے آتے، حضور علیہ السلام کے پیار کے لیے، محبت کے لیے آتے، اولیاء اللہ کی غلامی کے لیے آتے، تعویذ گنڈے کے لیے نہ آتے، تعویذ گنڈے کے لیے نہ آتے۔ ہمیں روزانہ ہزاروں میسج آتے تمام سوشل میڈیا کی ایپس کے اوپر، ہزاروں کی تعداد میں، ان کے اندر 90% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، حضرت صاحب کا کوئی نمبر دے دے، ہم نے اپنا علاج کروانا ہے۔ ان مسکینوں کو یہ پتہ نہیں یہاں علاج کیسے ہوتا ہے۔ یہاں تو علاج ایسا کروں گا، کتے والی کروں گا کہ تیرے اندر سے جو نفس کتا ہے وہ نکال کے بھیجوں گا۔ جب تیرا نفس پاک ہو جائے گا تو گناہوں سے پاک ہو جائے گا، جب تو گناہوں سے پاک ہو جائے گا تیری زبان کے اوپر الحمدللہ آ جائے گا، جب تیری زبان کے اوپر الحمدللہ آ جائے گا اللہ تیری بگڑی کو بنا دے گا۔ یہاں تعویذ نہیں ملتا، یہاں اعمال ملتے ہیں۔ یہاں تعویذ دھاگا نہیں ملتا، یہاں ڈوریاں نہیں ملتی، یہاں غلامی رسول کا پٹا ملتا ہے۔ تم حضور کے غلام بن جاؤ، ساری دنیا تمہاری غلام بن جائے گی، ساری دنیا تمہاری غلام بن جائے گی۔ تو اللہ والو، جو اللہ رب العزت نے ہمارے اعمال کی وجہ سے کلمات کو چھینا ہے، کبھی ہمیں احساس ہوا، ہم راتوں کو اٹھ کے روئے کہ یا اللہ میں تیرا کھاتا ہوں پر گن کسی اور کے گاتا ہوں؟ کبھی ہم نے اس پہ ندامت ہوئی، ہمیں شرمندگی ہوئی؟ حالانکہ یہ قاعدہ اصول کلیہ ہے، جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ۔ ہم کھاتے کس کا ہیں؟ اللہ کا، تو گن گن کے گاتے ہیں دنیا والوں کے، یعنی غیر اللہ کے۔ تو اللہ والوں، جب یہ روش رہتی ہے تو اللہ ہم سے اعمال کی توفیق کو دھیرے دھیرے اور چھینتا جاتا ہے، اور چھینتا جاتا ہے، اور چھینتا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ پھر ہم روٹی کے لیے پریشان، بندشوں کے لیے پریشان، بیماریوں کے لیے پریشان، اولاد کے لیے پریشان، ایک دو مرلے کے گھر رہنے کے لیے ہم پریشان۔ اللہ والو، بندہ ہو مسلمان اور اس کے ہاتھ میں ہو قرآن، وہ پریشان ہو۔ بندہ ہو مسلمان، اس کے ہاتھ میں ہو قرآن، وہ پریشان ہو۔ بندہ ہو مسلمان، اس کے ہاتھ میں ہو قرآن، وہ بندے بندے کا ہو غلام۔ یہ بات سمجھ آتی، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کاسا۔ قرآن کی جگہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ مانگنے والا کشکول کاسا۔ اور دل میں کملی والے کی محبت، کملی والے کے رب کی محبت ہونے کی بجائے مال کی محبت، مال کی محبت۔ تو اللہ والو، اس سارے منظر نامے کے اندر اللہ کہاں ہے؟ ان سارے حالات کے اندر، ہماری زندگی کے اندر اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ والو، میں بس آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں۔ کل بھی میرے ذہن میں کلینک پہ بیٹھا ہوا تھا تو میرے دل میں ایسے کیفیت آئی، تو میرا دل یہ چاہ رہا تھا، تو وہ بات ابھی بھی میرے بات کرتے کرتے میرے ذہن میں آ گئی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اللہ مجھے کوئی اتنے اسباب، اتنا پیسہ دے اور اسباب بھی دے، توفیق دے، ہمت بھی دے یہ کام کرنے کی، کہ میں ایک فقرہ لکھوا کے، ایک فقرہ زیادہ نہیں، وہ اتنا سا سٹیکر بن جائے گا، اتنا بڑا، اتنا سا،
میں کہتا ہوں میں ہر جگہ لگا دوں، پوری دنیا میں لگا دوں، جہاں تک میں جا سکتا ہوں لگا دوں، اور اگر مجھے اللہ اجازت دے، توفیق دے، میں نے کیا کہا، ہمت دے، تو تمہارے ماتھے پہ بھی لگا دوں، تمہارے ماتھے پہ بھی لگا دوں، جو تمہیں دیکھے وہ یہ پڑھے، جسے تم دیکھو تب بھی وہی پڑھو۔ وہ فکرہ کیا ہے؟ جس نے جو پایا اللہ کو پا کے پایا، اور جس نے جو کھویا اللہ کو کھو کے کھویا ہے۔ اللہ کو پا کے کسی نے کھویا نہیں ہے، اور اللہ کو کھو کے آج تک کسی نے پایا نہیں ہے۔ بس یہ فکرہ لکھوانا چاہتا ہوں۔ میں رب سے یہی عرض کرتا ہوں کہ سونی اگر فکرہ لکھوا کے تو راضی نہیں ہے تو پھر دل میں اتار دے، اندر کی بات اندر رہ جائے، گھر کی بات گھر میں رہ جائے۔ کسی طرح ہمارے دل میں یہ بات اتار دے کہ جس نے جو پایا رب کو پا کے پایا، اور جس نے جو کھویا رب کو کھو کے کھویا۔ رب کو پا کے کسی نے کھویا نہیں ہے، اور رب کو کھو کے کسی نے پایا نہیں ہے۔ تو اللہ والو ہم نے رب کھو دیا، ہم نے رب کو کھو دیا۔ ماں بچہ کھو دے، ماں کو سکون نہیں آتا، ماں دیوانی ہو جاتی ہے، ماں پاگل ہو جاتی ہے، اس کی ممتا یہ برداشت ہی نہیں کرتی کہ میرا بیٹا کس حال میں ہوگا، اس نے کھایا ہوگا، اس نے پیا ہوگا، وہ بھوکا ہوگا، وہ پیاسا ہوگا، وہ سویا ہوگا، وہ زندہ ہوگا، وہ مردہ ہوگا، وہ کہاں ہوگا۔ ماں کو چین نہیں ہے، ماں دیوانوں کی طرح بھاگتی ہے، چاہے وہ ماں حاتم تائی کی بیٹی ہو، چاہے وہ ماں تیری میری بیٹی ہو۔ ممتا ممتا ہے، ممتا یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کی اولاد اس سے جدا ہو جائے۔ اے مسلمان، تو نے کیسے یہ برداشت کر لیا کہ تیرے اور رب کے درمیان میں جدائیاں ڈال جائے؟ تو نے یہ کیسے برداشت کر لی کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں جدائیاں ڈال گئی؟ تیرا رب کھو گیا، تجھے معلوم ہی کوئی نہیں، تجھے معلوم ہی کوئی نہیں۔ ہاں تجھے معلوم ہوگا، میں بتاتا ہوں، فقیر بتاتا کیسے معلوم ہوگا، لیکن پھر ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، پھر ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تجھے معلوم ہو جائے گا لیکن ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، یہ پہلے بتا رہا ہوں۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ مجذوب اللہ کے ولی ہیں، مجذوب اللہ کے ولی ہیں، بازار میں کھڑے ہیں۔ آتی سب آج بازار میں جاؤ، لوگوں کو جا کے ذکر کی دعوت دو کہ اندر فقیر اللہ رسول کی بات سنا رہے، اندر آ جاؤ۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم دکانیں چلائیں یا مولوی کے بیان سنیں۔ اللہ والو میں تو آپ کو 900 سال پیچھے لے کے جا رہا ہوں۔ 900 سال پہلے انسان کا، مسلمان کا یہ حال تھا۔ اللہ کا ولی بہلول بازار میں کھڑا ہے، ہر آنے جانے والے کو روک رہا ہے، اللہ سے صلح کر لے، اللہ سے صلح کر لے، اللہ سے صلح کر لے۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں زمینوں پہ جا رہا ہوں، میں دکان پہ جا رہا ہوں، میں فیکٹری میں جا رہا ہوں، میں ہسپتال میں جا رہا ہوں، میں سکول کالج جا رہا ہوں، میں دفتر جا رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ کا ولی ہاتھ جوڑ رہا ہے، ماتھا چوم رہا ہے، پاؤں کو ہاتھ لگا رہا ہے، تو سکول جا، تو فیکٹری جا، تو زمینوں پہ جا، تو ہر کاروبار کر، لیکن اللہ سے صلح کر لے، اپنے اللہ سے صلح کر لے۔ نہیں نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، ابھی میں جوان ہوں، جب بوڑھا ہوں گا داڑھی سفید ہوگی، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، اللہ سے صلح کر لوں گا۔ کوئی صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر ہارون رشید نکل آیا، خلیفہ ہارون رشید نکل آیا۔ خلیفہ ہارون رشید حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کا بڑا عقیدت مند تھا، متقن تھا۔ اس نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے روٹھے ہوئے بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں، اللہ کے روٹھے ہوئے بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اللہ والو جو خلیفہ وقت نے ہارون رشید نے اگلا فکرہ بولا وہ ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سننا ہے، اور پھر جو جواب بہلول نے دیا اللہ کے ولی نے دیا، میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہدایت کے فیصلے کر دے۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ اے اللہ کے ولی، اے بہلول بتا پھر کتنے لوگوں نے رب سے صلح کی ہے؟ بہلول نے فرمایا کہ صبح سے لگا ہوں صلح کروانے کے لیے، شام ہو گئی ہے، ایک بھی روٹھے ہوئے بندے نے، ایک بھی روٹھے ہوئے مسلمان نے اپنے رب کو رب کہہ کے نہیں پکارا، اللہ کو اللہ کہہ کے نہیں پکارا۔ آج ایک بھی مسلمان اپنے اللہ سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں صبح سے بازار میں کھڑا ہوں صلح کروانے کے لیے، ایک مسلمان بھی نہیں ملا جو اپنے اللہ سے میرے کہنے پہ صلح کر لے۔ وقت کا پہیہ گھوما، وقت کا پہیہ گھوما، گردش ایام ہے،
ایام بدلے، وہی بہلول ہے، وہی آبادی ہے، وہی بغداد کا شہر ہے۔ کل بازار تھا، آج قبرستان ہے۔ کل بغداد کا بازار تھا، بہلول وہی ہے، وہی خلیفہ ہارون رشید ہے، وہی عرش عظیم کا ہمارا مالک اللہ ہے، سب کچھ وہی ہے، صرف حالت بدلی ہے۔ وہ بندے جو کل بازار میں تھے آج قبرستان میں ہیں، وہی بہلول ہے، وہی ہارون رشید ہے، وہی اللہ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ جو تم کر رہے ہو میں سب دیکھ رہا ہوں، تمہارے ساتھ ہوں۔ بازار میں بھی اللہ ساتھ تھا، آج قبرستان میں بھی اللہ ساتھ ہے۔ اب اللہ کیا دیکھ رہا ہے کہ بہلول بیٹھا ہوا ہے، بہلول بیٹھا ہوا ہے قبروں کے اندر، قبروں کے جھرمٹ کے اندر اللہ کا ولی مجذوب بیٹھا ہوا ہے اور رب سے باتیں کر رہا ہے، سونیا معاف کر دے، سونیا معاف کر دے، سونیا معاف کر دے، یا اللہ ان سے غلطی ہو گئی، یا اللہ یہ تجھے پہچان نہ سکے، تجھے جان نہ سکے، انہیں ادراک نصیب نہ ہوا، انہیں معلوم ہی نہ ہوا کہ نفس اور شیطان انہیں کہاں لے آیا، سونیا معاف کر دے، سونیا معاف کر دے۔ ادھر خلیفہ ہارون رشید آیا، صبح کی صلح کروا رہا ہے۔ کل صلح بندوں کی اللہ سے ہو رہی تھی، آج اللہ کی صلح بندوں سے ہو رہی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ کل بازار میں تو ملا تھا، میں بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا تھا، آج قبرستان میں بیٹھ کے اللہ کی صلح بندوں سے کروا رہا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کل تو کسی ایک بندے نے رب سے صلح نہیں کی، کیا تیرے رب نے بندوں سے صلح کر لی ہے؟ تو بہلول نے فرمایا صبح سے صلح کروا رہا ہوں، اب بندے صلح کرنا چاہتے ہیں لیکن رب صلح کرنا نہیں چاہتا۔ اب بندے صلح کرنا چاہتے ہیں، عرش والا صلح کرنا نہیں چاہتا۔ کل عرش والا صلح کرنا چاہتا تھا، بندے صلح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ہماری زمینوں کا کیا بنے گا؟ ہماری کوٹھیوں کا کیا بنے گا؟ میری خوبصورت بیوی کا کیا بنے گا؟ میری اولاد کا کیا بنے گا؟ میری فیکٹریوں کا کیا بنے گا؟ میرے کاروبار کا کیا بنے گا؟ میرے حکومت کے ایوانوں میں جو اقتدار ہے اس کا کیا بنے گا؟ اب رب فرما رہا ہے کہ نہیں، صلح نہیں، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ اب تم نے ہمارے پاس آ کے رہنا ہے اور حساب ہو کے رہے گا۔ تم نے ہمارے پاس آ کے رہنا ہے اور اب حساب ہو کے رہے گا۔ اب صلح نہیں ہوتی۔ تو اللہ والو آئے ہو تو اللہ سے صلح کر کے جاؤ، اللہ سے صلح کر کے جاؤ، اللہ والے بن کے جاؤ۔ درندے آئے ہو انسان بن کے جاؤ، شیطان آئے ہو مسلمان بن کے جاؤ۔ بندے کے غلام آئے ہو، دارالشفا پہ آئے ہو، حضور کے غلام بن کے جاؤ۔ جو گلے میں پٹے ڈالے ہیں، جس کے بھی ڈالے ہیں، سب کے اتار کے پھینک دو۔ پٹا پہننا ہے تو غلامی رسول کا پہن کے جاؤ، پٹا پہننا ہے تو غلامی رسول کا پہن کے جاؤ۔ جب غلام رسول بن جاؤ گے تو اللہ والو اللہ ساری دنیا کو تیرا غلام بنا دے گا۔ میں نے کیا آپ سے ہاتھ جوڑ کے التجا کی ہے، گناہ گار آئے ہو تو گناہوں کی توبہ کر کے نیکوکار بن کے جاؤ۔ بظاہر مسلمان ہو، اندر سے شیطان ہو، شیطان آئے ہو تو رحمان کے بندے بن کے مسلمان بن کر جاؤ۔ بے نمازی آئے ہو تو نمازی بن کر جاؤ، غافل آئے ہو تو ذاکر بن کر جاؤ۔ اگر بندے کا غلام آئے ہو، میں فلاں کا غلام ہوں، میں فلاں کا غلام ہوں، نہیں، اس دنیا میں کسی کی غلامی نہیں ہے۔ میرے آقا ایک ہی کائنات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کوئی اس کائنات میں آقا نہیں ہے، کوئی مرشد نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، کوئی آقا نہیں ہے، باقی سب ہیں تو حضور کے غلام ہیں۔ ہم حضور کے غلاموں کے غلام تو ہیں لیکن ہم غلام ہیں، ہم نے غلامی رسول کا پٹا پہنا ہے تو حضور علیہ السلام کا پہنا ہے، بس وہ پہنانے والے ہیں۔